السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عذاب قبر کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر انسان کو یہ پکار کر نہ کہتی ہو کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں. بس جو انسان نیک عمل کر کر میرے پاس آئے گا میں اس کے لیے سکون کی جگہ ہوں، روشنی کی جگہ ہوں، امن کی جگہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جب کوئی کافر، جب کوئی بدکار انسان، جب کوئی اللہ رب العالمین کا نافرمان انسان، جب کوئی ماں باپ کا نافرمان انسان یا نمازوں کو نہ پڑھنے والا ایسا انسان جب قبر میں دفن ہوتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے. جتنے بھی لوگ میری پشت پر چلتے تھے، جتنے بھی لوگ میری پشت پر چلتے تھے، میری زمین پر چلتے تھے، ان میں تو سب سے برا مجھ کو لگتا تھا. آج تو میرے پاس آیا ہے، میری ماتحتی میں آیا ہے، میری سپردگی میں آیا ہے، آج میں تجھ کو اپنا طرز عمل دکھاؤں گی. یہ کہہ کر قبر اس کو اس طریقے سے دباتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر آپ نے بتایا کہ اس کو اس طریقے سے دباتی ہے کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں. یہ ایک نافرمان کے لیے قبر اتنی سخت ہو جاتی ہے، اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے نرمی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اس نے دنیا میں نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں، قرآن کو نہیں پڑھا ہوتا ہے، تمام کی تمام حالات میں اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوتی ہے. اس کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، سختی کا باعث بنتی ہے، عذاب اس کو دیتی ہے. اور پھر جب کوئی اچھا انسان، اللہ رب العالمین کا نیک بندہ، اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ جب قبر میں داخل ہوتا ہے، قبر اس کو مبارکباد دیتی ہے، قبر اس کو دعائیں دیتی ہے. اور جتنی بھی زمین میں اللہ کے انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات ہیں وہ اس کو دعائیں دیتی ہیں. کیوں؟ وہ اللہ رب العالمین کا نیک بندہ تھا، عبادت کرتا تھا. اور جو اللہ کا نیک ہو وہ سب کے لیے اچھا ہے، پوری دنیا کے لیے اچھا ہے. اس کو قبر خوشخبری سناتی ہے، تیرا آنا مبارک ہے. جتنے بھی لوگ میری پشت پر چلتے تھے، میری زمین پر چلتے تھے، ان میں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا کیونکہ تو بہت نیک انسان ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، اس کی فرما برداری کرتا تھا. اس کے بعد یہ کہہ کر قبر اس کے لیے اتنی وسیع، اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کو قبر کی زمین ہی زمین دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد اس کے لیے، اس کے آرام کے لیے جنت کی کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے، جس میں سے اس میں خوشبو آنے لگتی ہے، ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور وہ اچھا محسوس کرتا ہے، اچھا فیل کرتا ہے. یہ ایک قبر کا ذریعہ ہے، یہ ایک قبر ایسی چیز ہے جس میں ہر انسان کو جانا ہے. اگر ہم نیک نہ ہوئے، اگر ہم فرما بردار نہ ہوئے اللہ کے، تب ہمیں قبر میں اس طریقے سے عذاب دیا جائے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی نافرمان بندہ، کوئی اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے والا بندہ جب قبر میں جاتا ہے، کب اس کی ہڈیاں پسلیوں کو اس طریقے سے دباتی ہے کہ وہ آپس میں گھس جاتی ہیں. اس کے بعد جو قبر دینے والا فرشتہ قبر میں نافرمانوں کے لیے مسلط کیا جاتا ہے، وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا. ہم چیختے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، لیکن اس کو کوئی چیز سنائی نہیں دیتی. اسی لیے تاکہ اگر اس کو کوئی چیز سنائی دے شاید اس کے اندر رحم آ جائے، اس کے اندر نرمی آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اندھا اور بہرا بنایا ہے، نہ اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کو کچھ سنائی دیتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 اژدہے اس انسان پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو نافرمان ہوتا ہے. 70 اژدہے. اگر ایک اژدہا بھی دنیا کے اندر زمین میں پھونک مار دے تو زمین میں قیامت تک گھاس اگنا بند ہو جائے. یہ ایک اژدہے کا اتنا خطرناک روپ ہے کہ اگر ایک اژدہا بھی، ایک سانپ بھی دنیا کے اندر پھونک مار دے قیامت تک
گھاس اگنا بند ہو جائے اور ایسے 70 اژدہے اس کو قیامت تک کاٹتے رہیں گے, تکلیف دیتے رہیں گے. یہ وہ خطرناک منظر ہے عذاب قبر کا جس سے ہم لوگ نادان ہیں. ہم لوگ دنیا میں ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, ہم نے دنیا کو تماشا بنا لیا ہے, لیکن یہ دنیا, یہ یاد رکھیں, سکون کی جگہ نہیں ہے. اگر ہم سکون چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے, قبروں میں بھی سکون ملے. جو نبی کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان کو فالو کریں. ملیں گے انشاءاللہ پھر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.